حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جب صبح ہم نے اپنے انٹر میں کہا تھا کہ آج ڈی ایم سی کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ راجہ کیسر صاحب جو ہیں وہ لائیو موجود ہیں۔ آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ ہمارا جو ریڈیو کا پروگرام ہے اسی طرح ہو رہا ہے، ان کی آواز بھی اسی طرح باہر جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ سکائپ پہ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ چند لمحوں کے بعد امتیاز سویہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رائے صاحب، آپ کو ٹی وی آپ کی آواز پر، ادارہ آپ کی آواز پر، ریڈیو آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ راجہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میری طرف سے آپ کے سامعین کو السلام علیکم اور رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں کو لپیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سب سے پہلے تو رائے صاحب، آپ کا جو ڈی ایم سی کا پروگرام ہوا، آپ کا یہ افطار ڈنر تھا، اس کے بعد آپ سینٹر کے لیے جو آپ نے جو ہے وہ ڈونیشن بھی اکٹھی کی، اور سب سے پہلے آپ نے خود اپنی جیبوں سے جو ہے وہ سارا، آپ کی ٹیم نے جو آپ نے جو پیسے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ افطار بھی کیا، اور اپنی حیثیت کے مطابق سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو رائے صاحب، آپ اپنے پروگرام کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ راجہ صاحب کہ آپ ہمیشہ ہی پاکستانی کمیونٹی کے فورم کے حوالے سے بھی، پاکستانی کمیونٹی میں جب بھی کوئی چیلنجز پیش ہوتے ہیں تو آپ کا ادارہ اور آپ ہمیشہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے ٹائم دیا کہ میں ڈی ایم سی کے سینٹر کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکوں۔ تو رائے صاحب، تھوڑا میں تعارف کرواتا جاؤں کہ جو ڈی ایم سی ہے، اس کے قیام کا مقصد جو ہے وہ ملکی قوانین کی پابندی کے ساتھ ساتھ اچھا شہری بننا اور اچھا مسلمان بننا ہے۔ ایسے ہم یوتھ تیار کر رہے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر آئیں، اور ایک اچھا اسلام کا جو ریپریزنٹیٹیو بن کے سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ اچھا کام ہے، اور اس کام کے اندر ہماری یوتھ الحمدللہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، اور بہت سارے ان کے پروگرامات چلتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے پہلے نیوز بھی شیئر کی تھی کہ دسمبر کے اندر 2024 میں الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے ایز اے ریلیجس کمیونٹی ڈینمارک کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور یہ بہت اچھی خبر ہے، اور ساری ہماری کمیونٹی کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ پوری یورپ کے اندر اس وقت اسلاموفوبیا کا دور ہے، تو اس دور کے اندر ڈی ایم سی کا ایز اے ریلیجس کمیونٹی یہاں رجسٹرڈ ہونا ایک بہت زبردست کام ہے۔ اور ہماری تنظیم جو ہے الحمدللہ اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈینش فرم ہے، ایک مسلمان نہیں ہے، ڈینش فرم ہے جو اس کا آڈٹ کرتی ہے، اور وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں الحمدللہ جب ڈی ایم سی نے پوری کی ہیں تو یہاں کی جو کیا منسٹری ہے، پھر ان کے جو منسٹر ہیں ان کو اسے اپروو کیا، اور الحمدللہ ہم آج ایک رجسٹرڈ تنظیم کی حیثیت سے ڈنمارک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے تھوڑی سی میں تفصیل رکھتا چلا جاؤں کہ ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں، آج بھی اس وقت مسجد کے اندر کوئی 250 کے قریب خواتین و حضرات، بچے، سب لوگ شامل ہیں، اور ہر ونگ اپنا اس وقت پروگرام کر رہا ہے۔ مینس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے دروس قرآن ہوتے ہیں، اور اسی طرح احادیث کا پروگرام ہوتا ہے، پھر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تجاویز سے۔ اسی طرح ہماری یوتھ کے پروگرام چل رہے ہیں، اور خواتین کا پروگرام بھی پیرلل ہمارے چل رہا ہے، یوتھ، بوائز اور گرلز کا پروگرام بھی ہمارا اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم مختلف ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے سارے جو ونگز ہیں وہ اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں، ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، مختلف عنوان ہوتے ہیں۔ تو رائے صاحب، ہم یہاں پہ ظاہر ہے ہم انشاءاللہ ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں، ایک ماڈرن اسلامک سینٹر، اور جس کا جو پرپز یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ بچے ہیں، یہاں کی جو یوتھ ہے، ان کو تیار کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا جو علماء کورس ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے، یو کے کا مارک فیلڈ انسٹیٹیوٹ ہے، تو اس کے تعاون سے ہم ان کو کروا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا سینٹر بنے گا تو یہ لوگ جو ہیں، ہمیں باہر سے امام جو ہے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم اس میں خود کفیل ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ یہاں پہ ایز امامت بھی کام کریں گے۔ اور
جس جگہ اس وقت میں موجود ہوں اسلامک کلچر سینٹر کوپن ہیگن کے اندر، تو یہاں پہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے 4 جو یوتھ ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، وہ جمعے کے اندر عربی اور ڈینش میں خطبہ دیتے ہیں. اور جو عید کی اسی طرح ہمارے یہاں پروگرامات ہوتے ہیں، اس کے اندر عید بھی ہماری جو یوتھ کا ایک لڑکے ہیں ڈفرینٹ ہے، تو وہ باری باری عید بھی یہاں پہ پڑھاتے ہیں اور ڈینش کے اندر خطبہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ رائے صاحب ہمارے ریگولر پروگرامات ہوتے ہیں. عید ملن پارٹیز کا ہم ریگولر انعقاد کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے ممبرز اور ہماری پوری فیملیز شریک ہوتی ہیں، اور یہاں پہ نہ صرف ان کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اسلامی تہوار سے واقف ہوتی ہے، اور وہ سیکھتی ہے کہ کس طرح ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہ کس طرح اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو یوتھ ہے انہوں نے تجوید کا ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی تجوید اچھی نہیں ہے وہ یہاں پہ مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے تو وہ ریگولر اس کے اندر آتے ہیں، اور ڈے بائی ڈے الحمدللہ پوری ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کو سیکھ بھی رہی ہے اور آگے بھی بڑھ رہی ہے. اور پچھلی رات میں مینشن کرنا چاہوں گا، اس مسجد کے اندر ہماری جو یوتھ بوائز تھے ان کا ایک پروگرام ہوا قیام اللیل، اور وہ تقریباً اس میں 20 سے 25 ہمارے بچے شامل تھے، اور وہ ساری رات عبادات میں مشغول رہے. مختلف ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری ان کو وہ اس میں سیکھتے رہے. اور یہ بہت مقدس مہینہ ہے، اور اس کے اندر عبادات کی قبولیت اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے میں بڑی جو ہے نا معاونت ہے. اسی طرح رائے صاحب سیرت کانفرنس کا ہم انعقاد کرواتے ہیں، خواتین اپنی کرواتی ہیں، مرد اپنی کرواتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، کس طرح ہم اپنی جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ وہ ساری بیسک سی تفصیلات تھیں کہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہم سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے ہم نے ارینجمنٹس کیے ہیں. کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، بیڈمنٹن کا انعقاد ہوتا ہے کہ جو ہمارے آنے والے بچے ہیں، یہاں کی جو یوتھ ہے وہ صرف یہی چیزیں نہیں کرتی بلکہ جو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا کریکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی انوالو ہوتی ہیں، تو اس سے ظاہر انہیں بوریت بھی فیل نہیں ہوتی اور وہ اس کام کو آگے بڑھا کے چل رہے ہیں. تو رائے صاحب اب آپ نے کوشچن کیا کہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، تو الحمدللہ جب ہماری تنظیم یہاں رجسٹرڈ ہو گئی ہے اس کے بعد ہماری شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک بڑا جو ہے فنڈ ریزنگ کا ایونٹ کریں گے. تو اس کی پلاننگ ہم پچھلے جو 3 مہینے سے کنٹینیوس کرتے چلے آ رہے تھے. تو الحمدللہ پچھلا آپ اس میں موجود تھے پروگرام کے اندر، ہم نے پورے کوپن ہیگن سے اکراس دی وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، سیاسی پولیٹیشینز، سب لوگوں کو انوائٹ کیا، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ سب لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے اور سب لوگوں نے جو ہے وہ دل کھول کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے فیس بک کا اپنے پیج کے دائرہ کے اوپر لکھا بھی تھا کہ یہ سب سے پاکستانی کمیونٹی کا جو سال کا نا بڑا پروگرام ہے، جس کے اندر گیدرنگ کے حوالے سے بھی الحمدللہ کوئی 550 کے قریب لوگ اس کے اندر شریک تھے، اور اسی طرح ڈونیشنز کے حوالے سے بھی الحمدللہ جتنی ہماری یہاں کی کمیونٹی تھی انہوں نے دل کھول کر یہاں ہمیں سپورٹ کیا. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی میں فگرز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے انٹرنل جو پروگرامات ہوتے تھے اس کے اندر ہم نے کوئی 1.8 ملین کے قریب ہم نے خود اکٹھا کیا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اوپن ایک پروگرام رکھا ہے جس کے اندر یہاں کے عید ملن وہ جو فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا اس کے اندر آپ شریک تھے. اس میں الحمدللہ اب تک کی جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس میں ہم اب تک 1.8 ملین تک ہم نے ریز کر لیا. تو الحمدللہ یہ پوری پاکستانی کمیونٹی کا ہمارے اوپر اعتماد ہے کہ جنہوں نے دل کھول کر اس رمضان کے مہینے کے اندر ہماری سپورٹ کی ہے. تو اسی طرح ہم نے جو ہے آن لائن اپیل بھی کی ہے اکراس دی ورلڈ کہ جو ڈنمارک سے باہر لوگ ہیں وہ اس لنک کو جوائن کر کے وہاں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ وہاں بڑے منظم تھا، آپ کا بڑا منظم طریقے سے پروگرام ہو رہا تھا، اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہاں خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ینگ جنریشن تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ رائے صاحب ہمارا بیسیکلی کیونکہ ہمارا جو یونیک کانسیپٹ ہے ڈی ایم سی کا وہ یہ ہے کہ ہم فیملی اورینٹڈ پروگرام کرواتے ہیں. کہ سنڈے کو اس وقت مسجد کے اندر
ہمارے سارے جو ونگس ہیں موجود ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، اور اسی طرح یوتھ بوائز گرلز، اور جو ہمارا مین ونگ ہے اس کی اس وقت الحمدللہ مسجد کے اندر پروگرامات ہو رہے ہیں. تو ہمارا ڈے ون سے یہی فوکس رہا ہے کہ ہم نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ فیملی اورینٹڈ کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد تو مسجد میں آ رہا ہے اور خواتین گھر میں بیٹھی رہے، یا جیسے نارملی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں آتے ہیں کہ اور بچوں کو چھوڑ کے مسجد سے گھر چلے جاتے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ پوری فیملی جو انوالو ہے، جو دین کا کام ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے ذمہ داری کہ بچوں کو مسجد میں چھوڑ دیں، وہ قرآن پاک پڑھ لیں اور چلے جائیں، بلکہ یہ مرتے دم تک ہر بندے کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا، اس کی دعوت کو آگے پھیلانا. تو اس لیے ہم نے پوری فیملی کو انگیج کیا ہے. ظاہر ہم نے جب فیملیز کو انگیج کیا تو ہماری جو خواتین تھیں ان کے آگے جو ریلیشننگ تھی انہوں نے وہاں لوگوں کو انوائٹ کیا. اسی طرح ہماری یوتھ گرلز آپ نے دیکھا کتنا انہوں نے الحمدللہ زبردست کام کیا ہے. ہماری فنڈ ریزنگ جو ٹیم تھی اس کے اندر موسٹلی یہاں کے جو بورن یوتھ گرلز اور بوائز موجود تھے، انہوں نے انتھک محنت کی اور آپ کے سامنے ایک بہت زبردست ایونٹ کیا. یہ وجہ ہے کہ ہم فیملی اورینٹڈ پروگرام کرتے ہیں، ہماری فیملیز انوالو ہوتی ہیں. جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ساتھ اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح ہماری بہنیں اور بھائی سارے مل کے کام کرتے ہیں. یہ وجہ تھی کہ اس دن الحمدللہ کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس کے اندر خواتین، مرد اور سب لوگ شامل تھے. صاحب یہ جتنے فنڈ ریزنگ آپ ہوئی ہے یا آپ لوگوں نے خود پیسہ جمع کیا ہے، تو یہ سارے اخراجات آپ یہیں کرتے ہیں نا، کہیں آپ باہر تو پیسے نہیں بھیجتے؟ جی ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے اور بڑا ریلیونٹ بھی ہے. اور ڈی ایم سی کیونکہ ڈینمارک کے اندر رجسٹرڈ ہے تو ہمارا ایک ایک کرون صرف ڈینمارک کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک کرون نہ باہر بالکل کہیں اور نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ یہاں کی یہ لوکل تنظیم ہے اور یہاں کے لوکل لاز کو فالو کرتے ہوئے بنی ہے. تو اس لیے جو بھی ہماری فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اب بھی جو ہمارا اکاؤنٹ ہے ڈی ایم سی کا، وہ اس کا باقاعدہ میں نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک ڈینش فرم ہے جو اس کا آڈٹ کرتی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. تو وہ سارے اکاؤنٹس ہمارے دیکھتے ہیں، ہماری میٹنگز کا انالیسز اور جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری رپورٹنگ ہوتی ہیں، ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوکنگ کیا ہے. معذرت کے ساتھ رائے صاحب، چونکہ کمیونٹی کا یا لوگوں کا یا ہمارا تجربہ، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بینکوں سے لون لے کر اور کئی یورو کی شکل میں جو ہے وہ بہت سارے پیسے بھیجتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، لوگ اس کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. تو لوگ اب فنڈ ریزنگ دینے کے لیے ایک چاٹ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے کہیں باہر تو نہیں چلے جائیں گے. نہیں بالکل، ہمارا جو ڈی ایم سی کا جو دستور ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ لوکل تنظیم ہے اور اس کا ایک کرون بھی ہمارے اکاؤنٹ سے باہر نہیں جائے گا. بالکل یہاں یوز ہوگا اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اوپر یوز ہوگا. ہم نے تو زندگی گزار لی ہے. اب جو اس ملک کے اندر اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہماری یوتھ ہے. تو ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں ہماری نسلوں کا، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ بڑے ہوں گے اور دین کو سیکھیں گے اور یہاں اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن کے نکلیں گے تو وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے اندر دعوت کو پہنچا سکیں گے. نہ کہ ہم کیونکہ اس یہاں کے کلچر اور لینگویج سے اتنا ہے ایشو، لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ وہ اسلام کا نمائندہ بن کے یہاں پہ دعوت کو آگے پھیلائیں گے. رائے صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری صاحب بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو شاہ صاحب آپ نے رائے صاحب کی بات سنی اور انہوں نے جو کچھ کہا، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو یہ تنظیم شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے نام بھی بڑا اچھا چنا ہے، ڈی ایم سی. ڈی ایم سی ہمارے بچپن میں ایک دھاگا ہوتا تھا جو اسپیشلی گڑیاں اڑانے کے لیے، ہم پتنگ وغیرہ اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ سمجھا جاتا تھا یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ترین جو دھاگا ہے وہ ہے. تو لوگ بچے جو تھے وہ 8 آنے کا وہ دھاگا خریدنے کے لیے چلے جاتے تھے. ایک تھوڑی سی مثال دی ہے. اور یہ واقعی آپ نے جو نام رکھا ہے ڈینش مسلم کلچر، میرے 3-4 سوال ہیں آپ سے، کیونکہ آپ ینگسٹرز ہیں اور میں آج 16 مارچ کو میں 75 کا ہوا ہوں. آج میری برتھ ڈے ہے، لیکن میں آپ سے کچھ میرے تجربات ہیں ڈینش سیاست کے ساتھ. لاسٹ 50 ایئرز جو میں ڈینش سیاست کر رہا ہوں اور جو میں نے یہاں کی پارلیمنٹ کے ڈیفرنٹ جو
اپنا کمیٹیز ہیں اس کے اندر جو بیٹھ کے میں نے جو سیکھا ہے اور باؤلینس میں بیٹھ کے سیکھا ہے وہ ہمارے دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کریں، کیونکہ ابھی آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے اور اس کو میں واضح کروانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو اسلامی تعلیمات یا اسلامی کلچر یہاں کریں گے یا کہ یہ کسی فقہ پہ ہوگا یا کہ یہ سب یہ توحید کا ہوگا، یہ قرآن مجید کا ہوگا؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن ریز کیا ہے. اور جو ڈی ایم سی کے حوالے سے آپ نے کہا، ہماری تنظیم کا الحمدللہ نام جو ہے ٹینسک مسلم سینٹر ہے، دانش مسلم سینٹر. تو بہت شکریہ، آپ کا کویسچن بڑا ریلیونٹ ہے. الحمدللہ ڈی ایم سی جس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے وہ کسی فقہ کے اوپر نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ڈی ایم سی جو یہاں پہ جو دعوت دے رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. ہمارے یہاں جو پروگرامات ہوتے ہیں ہم اس کے اندر درس قرآن کرتے ہیں، ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں نماز کے اوپر ہے رفع یدین اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر اختلاف بنایا جائے. تو ہم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، اور قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہیں. جی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اگر کسی کے اندر کچھ ایسا ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی ہم فرقہ واریت پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ایک اسپیسیفک فقہ کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں کے سینٹر ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہم اختلافات نہیں پیدا کرتے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی جو ہے ہمارے اندر، اور ایک جو ہے مسلم جو پوری کمیونٹی ہے سب کو ایک ساتھ ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے سال نومبر کے اندر ایک پولرائزیشن اسلامک جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تھی، وہاں پہ راجہ صاحب بھی موجود تھے. لیکن میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن جو اسلامک بیسک تعلیمات تھی، مجھے اپنے مقرر جو ہمارے وہاں پہ تھے ان کی باتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں کہ ان کو قرآن سے یا توحید سے ان کو کوئی ان سے کوئی کمی رہ گئی ہے. لیکن جو اصل اسلامی تعلیمات ہیں جو کہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہمیں ان لوگوں تک جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں جو نہ ہی اصولی طور پہ کرسچن ہے اور نہ ہی اصولی طور پہ وہ غیر مذہب ہے. اب ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہاں کے چرچوں کے اندر جہاں میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں اور وہاں پہ جا کے ایز اے مسلمان میں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں اور دیکھا ہے. ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ لاسٹ آپ کی میٹنگ میں نہیں شامل تھا، لیکن وہاں راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا. یہ ایک الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو سب سے پہلا لفظ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا تھا اس کا تھا اقرا، کہ ایجوکیٹ کرو پورے سام فونڈ کو، پورے لوگوں کو کرو. اور سب سے پہلے انہوں نے کس کو ایجوکیٹ کیا؟ اپنی بیگم کو. اپنی بیگم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے پہ اب وہی آئی ہے اور میں اب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جب تک ہم اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم اچھے مسلمان اچھے لوگ نہیں پیدا کر سکتے. ہمارے 50s سے اور 60s سے پہلے ایون راجہ صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کے والدین کو پتہ ہوگا کہ ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ ہمیں گھروں میں سپارہ پڑھاتی تھی، ہمیں دین کی تبلیغ کرتی تھی. لیکن آج یہ ایجوکیشن صرف اس لیے بند ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو پہ جو ہم مساجد کو دیتے ہیں. میرا سوال جو آپ سے یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلچر سینٹر ہیں ان کو ایز اے مساجد یہاں ڈنمارک میں نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے پاس میرے پاس بہت بڑا ثبوت ہے، اور میں نے کیونکہ اس کو بہت زیادہ ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے یا ان لوگوں کو جا کر یہ چیز بتائیں گے کہ مسجد اور کلچر سینٹر میں کیا ڈفرنٹ آتا ہے؟ اس کے اوپر آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر کوئی تبلیغ ایسی بات کریں گے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. جی شاہ صاحب،
ہم جو انشاءاللہ سینٹر بنانے جا رہے ہیں وہ ایک ماڈرن اسلامک کلچرل سینٹر ہوگا. اس کے اندر صرف مسجد ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر ہم کلاس رومز بنائیں گے جہاں پہ بچوں کی تربیت ہوگی, ان کے ریگولر پروگرامات ہوں گے. اسی طرح جو ہمارے اولڈ بڑے لوگ ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, ان کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھیں, گپ شپ کریں. اسی طرح ہم ایک بڑا کانفرنس ہال بنائیں گے کہ جس کے اندر یہاں ہماری ضروریات کے مطابق, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو جگہ نہیں ملتی, تو یہاں نکاح کی تقریبات بھی ہو سکتی ہیں, وہ بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور بڑے بڑے جو ایونٹس ہیں, سیرت کانفرنس, وہ بھی ہوں گے. ہم اس کو ایک پورا کلچرل سینٹر کے طور پر استعمال کریں گے, نہ کہ صرف ہم اس کو مسجد کا ایک پورشن ہوگا, خواتین کا, مرد کا. اس کے علاوہ جو ہیں وہ باقی ہمارے آفسز ہوں گے, کانفرنس روم ہوں گی, اس کے اندر سیمینارز ہوں گے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اور آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ پہلے اٹھایا. تو اگر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں, تو انہوں نے جو دعوت کا کام شروع کیا گھر سے شروع کیا. ان کی ساری تبلیغ اور تربیت آپ دیکھ لیں, بچے سے لے کے اینڈ تک جتنا بھی ہے, تو وہ سارا کا سارا گھر سے سٹارٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا دعوت کے کام کو, پھر اپنے قریب جو لوگ تھے ان کو دعوت دی, فیملیز دی. تو الحمدللہ ہم اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہم پوری فیملیز اس وقت ہماری مسجد کے اندر موجود ہیں, بچے ہمارے موجود ہیں, وہ سارے الحمدللہ اسلام کو سیکھ رہے ہیں. تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آپ کا وہ جو کویسچن تھا اس حوالے سے یہ ہے. جزاک اللہ. میری بات کی کلیئرنس نہیں ہوئی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کلچر سینٹر کی, تو کلچور جو ہے, ڈینمارک کا کلچور جو ہے, وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ڈریس کیسے ہوں گے, ہمارا گانا بجانا کیسے ہوگا, ہمارا کلچر کیا ہے, ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ بڑا سوال, میں نے چرچ کے پادریوں سے بھی بات کی ہے, سینیگال کے بھی لوگوں سے بات کی ہے, تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سینیگالز بنائے ہیں, ہم نے یہاں پہ چرچ بنائے ہیں, ہم نے یہاں, وہ کہتے ہیں پورے ڈینمارک کے اندر صرف 2 مساجد ہیں, صرف 2 مساجد ہیں, اور باقی سارے کلچر سینٹرز ہیں. وہ کلچر سینٹرز کو مجھے پتا ہے کہ آپ کلچر سینٹر بنائیں گے, بڑا اچھا کام کریں گے, لیکن دوسرے جو کلچر سینٹرز ہیں جن کو ہم مساجد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, وہ ان کو مساجد کی طور پہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے, میں اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو آپ کو ایک میسج دے سکتا ہوں. آپ شاہ صاحب انہوں نے سینٹر بنایا, چونکہ ڈی ایم سی نام انہوں نے رکھا ہے, کہ انہوں نے مسجد کا نام ہی نہیں رکھا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے. جی, تو جو دوسرے لوگ آپ کو سن رہے ہیں کہ آپ ینگ آدمی ہیں, آپ تعلیمات کو اچھا کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا اپنے دوسرے لوگوں کو, جہاں پہ ایک قسم کا کلچر سینٹر ہے مسجد کی طرح کا, ابھی راجہ غفور صاحب یہ کہتے ہیں ہر دفعہ کہ ایک کلچر سینٹر میں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وضو کرنے کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ گندگی پھیلا دیتے ہیں, پانی پھیلا دیتے ہیں, ایسے کر کے ہاتھ کو کرتے ہیں اور پانی نیچے. اب جو ساتھ اگر امتیاز صاحب بھی آگے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم امتیاز صاحب. تو تھوڑا سا جڑ کے بیٹھ جائے, اس طرح بیٹھ جائیں, جڑ کے بیٹھ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو شرعی طور پہ یہ نہیں پتا کہ آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے, آپ نے کیسے, تو اگر آپ ڈی ایم سی والے اگر لوگوں کو تربیت, یہ نہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ کون ہے, آپ کو شاہ صاحب لمبی بحث ہو جائے گی, آپ چونکہ انہوں نے اپنا ٹینشن پروگرام کو بھی کیا دوسرا کرنا ہے, یہ لمبی بحث ہو جائے گی نا. اور امتیاز صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. امتیاز صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, آپ نے بڑا کامیاب پروگرام کیا, آپ کی پوری ٹیم نے بڑا کامیاب پروگرام کیا. اگر راجہ صاحب اس کی تفصیلات بتا رہے تھے تو میں آپ سے آپ کی فیلنگ جاننا چاہوں گا. تھوڑی سی راجہ صاحب آپ تھوڑا سا, راجہ صاحب آپ دونوں ایک فریم میں آ جائیں. چلے اب ٹھیک ہے جی, اب ٹھیک ہے جی. تو شاہ صاحب انشاءاللہ جو بات آپ نے کی ہے, جو ہمارا کلچرل سینٹر یہاں پہ بنے گا, اس کے اندر مسجد بھی ہوگی اور لوگوں کی ہم تربیت بھی کریں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے جن چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کیا, یہ آلریڈی ہم کر بھی رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا بھرپور فوکس رہے گا. امتیاز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب محترم رائے صاحب, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے رمضان کے اندر اپنا قیمتی وقت دیا, اور یقیناً رمضان میں باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے جس شوق سے ولولے سے
پروگرام کو دیکھا بھی اور اس کی وہاں پہ پوری طرح سے آبزرو بھی کیا چیزوں کو، اور ہمیں ماشاءاللہ پورا وقت دیا. ہم نے محترم شاہ صاحب کو مس کیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاہ صاحب کو بھی آنا چاہیے، تشریف لائیں گے. آپ میرے دلوں میں رہتے ہیں، آپ مس نہ کریں. میں نے آپ کو مس نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو بیسیکلی میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح محترم ہمارے پریزیڈنٹ راجہ عمران بھائی آلریڈی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے، اور یہ بہت بڑی ہماری خواہش ہے، ہم اپنی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتا اور پھولتا دیکھیں. اس سوسائٹی کے اندر ہم کوئی نئی چیز نہ بنائیں. ہم اس سوسائٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جس طرح کفار مکہ کے درمیان گزاری، اور وہ ایک ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر بھی رہتے ہیں، تو اگر لوگ نان مسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سبق لے سکتے ہیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ایسے نوجوان جو بچے اور بچیاں جو اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو بہترین ان کی تربیت کر کے اس معاشرے کے اندر وہ اتریں، اور وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں، اس معاشرے کے اندر اپنا اثر چھوڑیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو بہت سارے ہماری جگہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم جس کلچر سے آئے ہیں، وہ ہم بڑا فوکسڈ ہیں کہ ہمیں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس معاشرے کے اندر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل تک یہ پہنچائیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی. اس لیے ہم بہت کلیئر ہیں کہ ہم اپنی نسل کو ریپلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی. آج دیکھیں، ہم سب جو بڑے ہو رہے ہیں، اگر ہم اپنی نسل کو وقت نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں کریں گے، تو کل ہم توقع نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ہماری ریپلیسمنٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاؤں پہ کھڑا ہو، پیچھے میرے کھڑا ہو، اور وہ سسٹم کو سنبھال سکے. تو ہم اس سے زیادہ توجہ اس بات پہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے اس سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ اس پوری سوسائٹی کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتا پھولتا باغ جب نظر آتا ہے تو ہماری خوشی بھی ہوتی ہے، اور یقیناً ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنی بات کو ان لوگوں تک پہنچایا. ہم سے وہ زیادہ باصلاحیت ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اس سوسائٹی کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر کیسے کام کرنا ہے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمیں ان کو صرف سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. بڑی اچھی بات کی ہے امتیاز صاحب. میں راج صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کافی اخراجات ہوں گے، اتنے بڑے جتنا آپ کا منصوبہ ہے، تو اس پر کتنے کے زیادہ آپ کو اخراجات ہوں گے؟ لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، تو یہ 35-40 ہزار کی کمیونٹی ہے، مسلمانوں کو دیکھا جائے تو 2.5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. اگر کوئی 500 کرون بھی دے جائے تو یہ بہت سارے جو ہے وہ آپ کا سینٹر کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس جذبے اور ولولے کے ساتھ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنی انگوٹھی اتار کے بچی ہمیں پیش کر رہی ہے، اور ہماری بہنوں نے اپنے خود زیور اتار کے وہاں پہ دے دیے. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے پتا چلا کہ ایک ہماری ماں لگتی ہیں رشتے میں، وہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ سسٹر وہاں پہ اپنی انگوٹھیاں بھی دے دی ہیں. تو کچھ لوگ دے رہے تھے، کچھ ذہن میں تھا ہم دیں گے، انہوں نے یقین کے وہاں پہ اپنی چوڑیاں اتار کے دے دی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایک 45 منٹ کے اندر کوئی پریشر نہیں تھا کسی طرف سے، لیکن پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے 1.8 ملین سے زیادہ کلیکشن کی. ہمارا ٹارگیٹ 2 ملین تھا، اور انشاءاللہ اس رمضان کے اندر آلریڈی ہمیں بہت ساری کلیکشن اس کے علاوہ آ چکی ہیں. ہم 2 ملین کو ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ اس رمضان کے اندر. یہ بنیادی طور پہ ہم جتنے پروگرام کے اندر ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، آپ سب شریک ہوئے، یقین کریں ہمارے لیے بہت یہ عزت بھی ہے، بڑی رسپیکٹ بھی ہے، اور آپ کا جو اعتماد ہے، یہ اس دن سے ہم اگلی جو ہماری جو پریشانی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے. اور انشاءاللہ
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے وہ اس اعتماد کو انشاءاللہ کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ہم انشاءاللہ لوگوں کی امانتوں کو ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, اور ہمیں جتنے پروجیکٹ کی یہ پیسوں کی ضرورت ہوگی ہمیں کمیونٹی سے پوری انشاءاللہ امید ہے ہمارے ساتھ پورا لوگ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ ایک آئیڈیل سینٹر, ایک یونیک سینٹر یونیک پروگرام کے ساتھ اس سوسائٹی کی خدمت کے لیے اپنی نسلوں کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ. ہم نے دیکھا وہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی, ہر آدمی آزادی سے گھوم رہا تھا, ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا, ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پر جا کر بات بھی کر رہے تھے, اور سارے خوشی خوشی. اور آپ لوگوں نے پروگرام کو بھی لمبا بھی نہیں کیا, پروفیشنل طریقے سے کیا. سارے سائن بورڈ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے تھے, جو کچھ کوئی کر رہا تھا وہ سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا. رائے صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک ایک پائی کا حساب ہے, ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, کوئی بھی آ کر یہ پیسہ یہاں کا پیسہ یہیں لگے گا. جی آپ نے بہت اچھی بات کی. میں چاہتا ہوں کہ عمران جی اس کے بعد بات کریں. ڈنمارک کی جو ٹاپ 5, یہ بات میں آن لائن اس لیے کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈنمارک کی ٹاپ 5 جو یہاں پہ کمپنیز ہیں, جو کمپنیز آڈٹ کرتی ہیں, رویسا کا کام کرتی ہیں, اس میں گیرنٹ چھونسن اس میں شامل ہے. اور ان ٹاپ 5 کمپنیز میں سے ایک کمپنی جو گیرنٹ والی ہے, یہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے, اس کا پورا آڈٹ, اس کی پوری رپورٹ اور ہر چیز وہ تیار کرتی ہے ہر سال. تو یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے, اس سے پہلے سے ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں, پوری مکمل اس دن کی کلیکشن سے لے کے ہر چیز کا بایو ڈیٹا مکمل وہ ریڈی ہے. اور الحمدللہ کسی چیز کا یہاں پہ کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, لیکن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پوری تنظیم اجتماعیت کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. اور ہماری بہنیں, ہمارے بچے, ہماری بچیاں, وہ ہر اللہ کی رضا کے لیے. تو اصل ایسا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان بڑے سے بڑا کام کر لے, اور اللہ اس کو اگر صلاحیت دی ہے, اگر اس کے دل کے اندر کوئی اخلاص نہیں, تو انسان جان کی قربانی بھی دے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک ایک کرون جس نے دیا, جتنی استطاعت ہی دیا, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکات دے. جو نہیں دے سکے انشاءاللہ وہ نیکسٹ پروجیکٹ کے اندر دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا جو اعتماد ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی آنر ہے. ہم سلوٹ کرتے ہیں سب کو کہ آپ سب اعتماد بھی کرتے ہیں, اور آپ ہمارے ان چیزوں کا دھیان بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بڑی چیزیں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو اجتماعیت ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اجتماعیت جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے. دین پورے کا پورا اجتماعیت ہے. پہلے آلریڈی بات ہو چکی ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں. ید اللہ علی الجماع, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اجتماعی کو پسند کرتے ہیں, اور اجتماعیت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جو لوگ الگ الگ بکھر جاتے ہیں, آج پوری امت بکھری ہوئی ہے, تو ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں دنیا کے اندر, اس لیے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. اگر ہم ایک مٹھ ہو جائیں پوری دنیا کے اندر, اللہ نے ہمیں بڑے وسائل دیے ہیں, ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے, لیکن اکٹھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم استعمال ہو رہے ہیں. لیکن ڈنمارک کے اندر ہم آپ کے ساتھ آن لائن یہ بات کر رہے ہیں, میرے ساتھ ڈی ایم سی کے پریزیڈنٹ موجود ہیں. ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ خدمت بھی کریں گے, اس سوسائٹی کو کچھ اور دیں گے. ہم جس سوسائٹی کے اندر ہم آئے ہیں, ان لوگوں کے بھی ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں. ہم اپنا مسلمان ملک چھوڑ کے آئے ہیں, اور ہم مجبوری سے آئے ہیں. سب لوگ وہاں پہ کوئی نہیں رہنا چاہتا جس طرح کے حالات ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن لوگوں نے ہمارے بچوں کو فری تعلیم دی ہے, ان لوگوں نے ہمیں میڈیکل کی فیسیلیٹیز دی ہیں, انہوں نے ہمیں اچھا ایک ماحول صاف دیا ہے. تو ان کا قرض ہے ہمارے اوپر. تو انشاءاللہ اس سوسائٹی کا جو قرض ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس انداز میں پورا کر سکیں کہ ان کو ہم سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں, اور ان کے لیے مواقع فراہم کریں. تو ہم سوسائٹی کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. انشاءاللہ امتیاز شاہ صاحب امتیاز صاحب ٹائم کم ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر, میں نے اس دن سنا تھا, اعلان سنا تھا ٹیکس کے حوالے سے, تو لوگوں نے پوچھا بھی ہم سے کہ لوگ یہاں ڈونیشن کرتے ہیں تو انہیں ٹیکس میں جو ہے وہ سسٹم میں, اگر صحیح سسٹم میں آپ ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے, تو اس میں ٹیکس کی چھوٹ بھی ملتی ہے. کچھ اعلان آپ کے پروگرام میں بھی ہوا تھا. جی بالکل, مجھے بالکل یاد ہے, میں نے خود اعلان کیا تھا. تو آپ نے بہت اچھا کویسچن ریز کیا ہے کہ چونکہ ہماری آرگنائزیشن ڈی ایم سی ایک چھو سامفن رجسٹرڈ ہے,
تو اس کی وجہ سے محترم رائے صاحب ہمیں بہت بڑی ہمارے جو ممبرز ہیں جو پیمنٹ کریں گے لوگوں کو سہولت ہے کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. 2 تو بڑی سمپل ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹلی پے کریں گے اپنے اکاؤنٹ سے کرتے ہیں پیمنٹ موبائل پے سے کرتے ہیں تو اس کی ان بگاٹنگ ہم خود کریں گے. ہمیں CPR نمبر چاہیے ہوگا تو ہم اس کو خود مینیج کریں گے تو ان کو اس کا افراد کو چھوٹ ملے گی. تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ مثلا 19,000 پر پرسن پے کر سکتے ہیں اور 19,000 تک چھوٹ سال میں مل سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا کوئی CVR نمبر ہے, آپ اپنی فرم ہے, اپنا کاروبار ہے, بزنس ہے, اس میں بھی آپ اسی طرح سے آپ کو فکچوا ملے گا, آپ پے کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی ٹیکس سے چھوٹ ملے گی. اور تیسرے نمبر پہ ایک اور چیز ہے, وہ ہم اس دن وقت کم ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں تھیں, روزے کا بھی ٹائم تھا, وہ یہ کہ اگر کوئی لوگ ہمارے ساتھ فیسٹ آؤٹ شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگلے 10 سال ہر مہینے فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں میں 1,000 کروڑ دوں گا, ان کو اس سے بھی زیادہ فراڈ کو ملتا ہے. جو اسٹینڈرڈ فراڈ کو ہے نا آپ کو جو چھوٹ ملتی ہے تو اس کو زیادہ پیسے واپس آئیں گے کیونکہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کی ہے. تو یہ ساری آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں چونکہ اس کی ضرورت ہے, الحمدللہ آپ کے تعاون سے, آپ کی دعاؤں سے ہم 1.8 ملین ہمارے پاس موجود تھا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. ہماری اپنے آرگنائزیشن نے قربانی دی ہے, ہمارے ارکان نے, ممبرس نے, اور اس وقت ہم 2 ملین کے قریب پھر پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جگہ کی تلاش میں بھی ہیں اور مسلسل اس کے اوپر پوٹینشلی ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمیں آپ کے سب کے تعاون کی ضرورت ہے اور آپ نے اچھا کیا. میں اپیل بھی کروں گا کہ موبائل پہ, بینک ٹرانسفر, جس انداز میں بھی ہمارا نمبر بھی موجود ہے تو رابطہ کر کے آپ اس سے تعاون کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. رائے صاحب اسکرین پہ اگر آپ نمبر دے دیں اگر آپ کو کوئی موبائل پے کرنا چاہے. جی رائے صاحب یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے تو آپ اس کو اپنے پیج کے اوپر لگا سکتے ہیں. ہم ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دیں گے. عیشا صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی امتیاز سوریا صاحب, یہاں پہ گورنمنٹ جب آپ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کرتی ہے, کمیون بھی کرتی ہے, کیونکہ میں خود بیٹھا رہا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا علم ہے. اصل میں جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چندہ دیں تو اب باقاعدہ وہ یہ لکھیں کہ ہم ڈونیشن کر رہے ہیں. اگر وہ ڈونیشن کا لفظ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لکھیں گے کہ ہم 500 کروڑ یا 600 کروڑ یا 1000 کروڑ کر رہے ہیں تو وہ لیگل ہوگی, اور اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے وہ 600 کروڑ جو ہے یا 1000 کروڑ ان کو پورا کا پورا ٹیکس میں اس کی چھوٹ ملے گی. اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز پہ اسٹڈی کرتا ہوں. تو لہٰذا لوگوں کو یہ چیز, ہاں اب کیونکہ سختی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اگر آپ ویسے ہی کسی کو پیسہ بھیج دیں گے تو وہ ان سے بھی پوچھیں گے اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی یہ کس مقصد کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو لون کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ سینٹر کو لون کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر لکھیں پلیز کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ ڈونیشن ہے, لہٰذا آپ ڈونیشن دے رہے ہیں. آپ یہ نہ لکھیں کہ آپ لون کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ لکھیں کہ لون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو کسی وقت بھی آپ لیگل ویز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ساڑھے پیسے واپس کر دو. لہٰذا ڈونیشن کا لفظ ساتھ ضرور لکھیں. اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے, رمضان کے مہینے میں یہ کام شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور میں تو آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ اب رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, آپ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں تو آپ جو ایکسپرٹیز ہیں یہاں کے سیاستدان ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں. جو کسی قسم کا بھی سیاستدان جس کا ڈینش پولیٹکس کے ساتھ ہے تو آپ اس کے اوپر, اور آپ باقاعدہ اس کو یہ مت سمجھے کہ ہم نے کسی فقہ کے لیے کام کرنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ رائے مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک برج جو ہے, ایک پل جو ہے وہ اپنی امہ کے درمیان اور ڈینش لوگوں کے درمیان یہاں پہ کھڑا کر سکیں گے. کیونکہ 99% یہاں پہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے, اس میں کوئی دو رائے میں نہیں شاہ کہوں صاحب گا. معذرت کے ساتھ ایک سوال آ گیا, ہمارے جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں جناب محترم حاجی اسلم مہر صاحب, انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی حاجی صاحب آپ سوال کریں.
شکریہ راجہ صاحب، ریڈیو آپ کی آواز، آپ کی ٹیم، اور یہاں جناب والی ہمارے مہربان دوست ساتھی امتیاز سویہ صاحب اور راجہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سننے اور دیکھنے والوں سے۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چودھری امتیاز سویہ صاحب اور ان کے ساتھی اور رفقا جو ہیں، ان میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر تعلیم یافتہ فائز ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی یہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ہماری جو ڈی ایم سی ہے تنظیم، اس کے ذریعے ہم نے آڈٹ کا انتظام کیا ہے، ہر چیز اوپن رکھی ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس سے پہلے ہم نام تو نہیں لیں گے کہ ایک ایسی ہی دینی جماعت کے سربراہ کو بلا وجہ روک لیا گیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر پیسوں کے معاملے میں، تو انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ لوگ بیدار ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور یہاں یورپ، ڈنمارک اس سسٹم کو جانتے ہیں، اور اپنا انٹرنیٹ، وائی فائی، اس کی پوری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے انہوں نے اپنی تنظیم جو یہ قائم کی ہے، دنیا تو اب بھی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ، میں نے بھی ان کے قریب بیٹھ کر دیکھا ہے، امتیاز صاحب کا انٹرویو بھی لیا ہے، تو یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ نمود و نمائش سے ہٹ کر، اپنی شہرت سے ہٹ کر، یہ سب لوگ جو ان کے رفقا ہیں، ان کے اندر تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ صرف اور صرف آپ کی نسل نو اور آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امتیاز سویہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جب آپ ان کا مطالعہ کریں، دیکھیں، ان کے قریب بیٹھیں، ان کی بات سنیں، انہیں پاکستان سے ان کی تنظیم یا کسی دینی جماعت کے، میں جو یہ بات کر رہا ہوں، رہنما نے یہ نہیں کہا کہ آپ 2، 3، 4، 5 ملین کروڑ ڈنمارک سے اکٹھا کر کے ہمارے ہیڈ آفس میں بھیج دیں، ہمارے دفتر میں بھیج دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اور ہم نئی نویلی گاڑیوں میں تبلیغ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ، بلکہ انہوں نے کہا ہی نہیں، جو میرا گمان ہے، یہ تو یہ جانتے ہیں نا، کیونکہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور تھنک ٹینک صاحب بھی بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے ہیں، یہ معلومات کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں، میں ایک بچی کو پی ایچ ڈی ہیں، ان کے ساتھ پی ایچ ڈی ایم فل ہیں، گریجویٹ ہیں، میری تو تعلیم ہی کوئی نہیں نا۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھی بچے ہیں، ہماری تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ بڑی بات میں کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے اور امتیاز سویہ کو بھی معاف کرے۔ امتیاز سویہ جس آدمی کو کوئی بات کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ خلوص ٹپک رہا ہے، ان کے ساتھیوں سے خلوص ٹپک رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں مان لیتا ہے اگلا۔ بھائی میں دیکھو کیا چھوٹا سا آدمی ہوں، اتنے پیار اور محبت سے میرے دل کے اندر انہوں نے احترام پیدا کیا، ان کے دوستوں نے، راجہ صاحب بھی جو اس وقت آپ کے ساتھ آن لائن ہیں، یہ یہیں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا یہ قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں، یہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کو شریف شہری بن کر ڈنمارک کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، شام کے وقت جب میں کھانا کھا کے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ واک کیا کریں، میں برف ہو، سردی ہو، بارش ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، میں 40 منٹ واک کرتا ہوں ڈیلی، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ 3 بچے بہت بڑا پتھر اٹھا کر بس سٹینڈ کا شیشہ توڑ رہے تھے، ساری رات آوارہ گھومتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تربیت کریں گے، یہ بچے چاہے عربی ہوں، صومالین ہوں، پاکستانی ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں،
اگر ان کے ساتھ بیٹھ گئے نا تو وہ رات کو وہ 20,000 کراؤن کا ایک شیشہ پڑتا ہے وہ توڑیں گے نہیں، شریف شہری بن کر زندگی گزاریں گے۔ میں نے ان کو بس جو دیکھا ہے وہ دل کی بات میں نے کر دی ہے، نہ میری کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی بات ہے، ہاں رشتہ داری ہے یہی کہ دین کے حوالے سے ہے۔ راجہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ پر، میری درخواست پر مجھے آپ نے آن لائن لیا۔ بہت بہت جی شکریہ۔ امتیاز صاحب، آپ نے حاجی صاحب کی بات سنی، حاجی صاحب کا سوال بھی سنا، رائے صاحب آپ نے بھی سنا، تو ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا، لیکن آپ ضرور جواب دیں۔ جی میں سب سے پہلے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کا جو اتنا بڑا اعتماد ہے اور اتنا بڑا جو آپ کے اندر خلوص ہے، تو ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے جو توفیق دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے الحمدللہ دل سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ ہماری کوئی مخالفت کرے یا نہ کرے یا ہمیں کوئی برا بلا کہے، الحمدللہ۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا، میں بات کو مختصر کر دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور 4 نشانی میں سب سے نشانی پہلی یہ ہے کہ من احب للہ، انسان کی انسانوں سے جو محبت ہے وہ اللہ کی خاطر ہو۔ تو ہمارا آپ سے ملنا، پروگرامات کرنا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، جس طرح آپ نے بتایا، اس سے بڑی دنیا کے اندر محبت نہیں جس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس جتنی اماؤنٹس یا جتنی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم الحمدللہ اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ ہم کبھی اس کے اندر، ہماری پوری آرگنائزیشن کی تربیت اور تعلیم ایسی ہے، اس میں کبھی آپ کو خلا انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ ہم اپنی طرف سے بحیثیت انسان کمزوریاں ہو سکتی ہیں، دلوں کے اندر اخلاص بھی موجود ہے، کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ایک ویژن کے ساتھ اس پوری سوسائٹی کو خدمت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم پورے یورپ سے، دوسرے ملکوں سے بھی لرننگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کی دعاؤں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور تعاون جو ہوتا ہے وہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو پروگرام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کو بہترین اجر دے۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے تعاون ہے، آپ کا یہ ہر طریقے سے سپورٹ کرنا جو ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے انشاءاللہ سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں بہت دعائیں ہیں، اور بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم اسلم انکل مہر صاحب جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں، اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے ہمارے دلوں کے اندر، آپ ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ راجہ عمران کیسر صاحب، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا۔ آج میں آپ کو پہلے بتایا کہ آج میں 75 سال کا ہوں، آج میری سالگرہ ہے، میں 75 ایئرس۔ میں نے ڈینش کلچر کو، شاہ صاحب ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر نہیں، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے جی۔ اچھا، میں نے جو ڈینش کلچر سے سیکھا ہے وہ اسلام کے دشمن نہیں، لیکن جو مس انڈرسٹینڈنگ ہم نے آپس میں ڈالی ہے اور ان کو اسلامک کلچر جو ہم نے شو کیا ہے، اس میں کافی ڈفرنس آ گیا ہے۔ میں آپ سے، کیونکہ آپ ینگ ہیں، آپ کا ساتھ جو انسان بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو جب یہ نیا آیا تھا تو اس وقت میں نے اس کی چال ڈال سے دیکھ کے سوچ لیا تھا کہ یہ اسلامک بندہ ہے، اس سے دوسری بات نہیں چل سکتی۔ لہٰذا میں نے جب بھی ان سے بات کی ہے، امتیاز سریا صاحب سے عزت اور احترام سے ہی بات کی ہے کہ میرے لیے وہ بندہ بہت ہی قابل احترام ہے جو اسلام کی کسی بھی سٹیج کے اوپر خدمت کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ڈینش جو ہیں وہ مختلف ریلیجن پڑھتے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں DMU، انہوں نے آج تک ان لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ شاہ صاحب کروں ہم گا، کسی اور آرگنائزیشن کی بات نہیں کریں گے۔ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، بات کرنے میں ان کو، آپ DMC والے یہ کوشش کریں کہ ایسے بچوں کو، خواہ وہ کسی بھی
مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو بلائیں اپنے علاقوں اپنے سینٹرز کے اندر، ان کو ان سے ڈسکس کریں، ان کو بتائیں. میں نے پرسوں ایک آدمی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، ایک پادری تھا یولینڈ سے، تو اس کو میں نے یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مور دین 85% جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، بی بی مریم کا نام لکھا ہوا ہے، تو تم کیسے اس کو بند کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا اچھا پہلے قرآن لو تو اس کو دیکھو. اسی طرح یہودیوں کو جب میں ملتا ہوں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ 136 سے زائد جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے اس کو بند؟ تو وہ کام چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسی تعلیمات دیں. ہم تو فقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ میں روزے سے ہوں، مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. یہ تو اللہ کی رضا ہے. غلطی تو ہم سے، ہر انسان سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے انسان تو خسارے میں ہے. تو میں کیسے یہ کہوں گا کہ میں آپ سے افضل ہوں؟ میں کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. میں آپ سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تجربے کے حیثیت سے کہ برائے مہربانی کبھی بھی ڈینشوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک نہ ختم کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ آپ اور آپ کے جو لوگ ہیں ینگسٹرز، وہ ان کو قرآن مجید کی تعلیمات ویسی سمجھائیں جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، تاکہ وہ ہم میں جو اس وقت تفرقہ پڑا ہے. آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیں کہ امریکہ نے ہمارے امبیسڈر کو وہاں سے صاحب ڈپورٹ کر ٹائم دیا. ختم ہو رہا ہے، 2 بجے تک ٹائم تھا، انہوں نے تو اپنا میں آپ کلاس سے انہوں صرف نے یہ غالباً ریکویسٹ اس لینی کا ہے. جواب دینا چاہتا ہوں، باقی باتیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہت جانتے ہیں. شکریہ شاہ صاحب، آپ کی بہت زبردست تجاویز ہیں. میں اس سے پہلے ہمارے بزرگ صحافی جمار محمد اسلم صاحب ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست الفاظ ہمارے لیے کہے. آپ نے جو بات کی ہے کہ یہاں کے کلچر کے حوالے سے، وہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں کے جو ڈینش لوگ ہیں وہ اسلام سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو کنڈکٹ ہے اس سے وہ نفرت کرتے ہیں. سم ٹائم ہمارے لوگ، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ بس کے شیشے توڑ دیے ہیں اور اس طرح، یہ وہ ہمارا کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ہے. ایک تو وہ پرسپیکٹو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، لیکن ہم جو یہاں پہ ڈی ایم سی کے اندر کر رہے ہیں کہ ہم کردار سازی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو تجاویز ہیں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور امتیاز صاحب، راجہ کیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب کا شکریہ. شاہ صاحب ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں، چونکہ آج ان کی سالگرہ ہے، ان کو آپ ہیپی برتھ ڈے بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا، تو 75 سال کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں، تو لوگ ڈرے ہوتے ہیں. آپ کی بہت بڑی یہ تنظیم ہے ڈی ایم سی جو ہے، آپ لوگوں نے خود پیسے اتنی رقم اکٹھی کی خود، اس کے بعد فنڈ ریزنگ آپ کی بہت اچھی ہوئی. تو لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے بارے جو خدشات ہوتے ہیں شاہ صاحب اس طرح ذکر کرتے ہیں. تو باقی آپ کی طرف، آپ کے متعلق تو کسی قسم کے کسی کو کوئی خدشات نہیں ہے. آپ امانت کی حفاظت کریں گے. آپ دعویٰ کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ آن ایئر بھی کہا ہے اور ویڈیو کی شکل میں بھی کہا ہے اور لائیو کہا ہے. تو کسی کو آپ کے پاس امانت رکھنے کا کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. سامعین و ناظرین، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ان سے معاملات کریں. ہمارا ایسا کوئی، ہمارے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تنظیم ہے، بہت بڑی تنظیم ہے. ان کا سسٹم جو ہے بالکل پروفیشنل سسٹم ہے، جو ڈنمارک میں جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، جو جینون تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان جینون تنظیموں میں ان کا ایک کام ہے. جس طرح امتیاز صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو آڈٹ کرنے والا رویسا ہے، تو 5 بیسٹ کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کا وہ رویسا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے خدشات کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آخر میں 1 منٹ ہے آپ کے پاس. ایک بات اگر میں اس میں صرف عرض کر دوں. جی جی ضرور کہیں. الحمدللہ محترم ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، انہوں نے بھی، اسلم میر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اس ڈنمارک کے اندر آپ کا 1 کروڑ جو اس مقصد کے لیے آپ دے رہے ہیں، 1 کروڑ بھی آپ کا کہیں اور خرچ نہیں ہوگا، اسی مقصد کے لیے خرچ ہوگا. یہ آپ کی امانت ہوگی ہمارے پاس، اور ہم کوئی غلط انداز میں کام نہیں کریں گے. ہم اسلام ہمیں یہی بات سکھاتا ہے کہ ہم لیگل طریقے سے کام کریں، اور انشاءاللہ ہم اسی انداز میں کام کریں گے. 1 کروڑ ڈنمارک میں آپ کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اس سوسائٹی کے اندر خرچ کریں گے. رائے صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ رائے صاحب. میں آپ کے اس ادارہ آپ کی آواز کی توسط سے آپ کے سامعین تک یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ انشاءاللہ ہم سب کا سینٹر ہوگا. یہ سینٹر ہمارے بچوں کے ایمان کا محافظ بنے گا انشاءاللہ. آپ ہماری سپورٹ بذریعہ کیش، موبائل پے اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.